بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس میں 2215 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا، جس میں 3 دوست تھے وہ غار میں پھنس گئے تھے، چٹان آ کر گر گئی تھی اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات حاصل کی اور اس کی رحمت متوجہ ہوئی، انہیں راستہ ملا۔ تو پہلا جو تھا اس نے ماں باپ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا تھا، اس کا ذکر کیا تو چٹان میں سے رستہ نظر آیا لیکن مکمل طور پہ چٹان نہیں ہٹی تھی۔ تو اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، اپنے ہمیشہ بڑھاپے کو یاد کریں کہ جس وقت آپ ان کے اسٹیج پر آئیں گے تو اپنی اولاد سے کس چیز کی توقع اور تمنا رکھتے ہیں، جس کا آپ کا قلب اظہار کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں، بس وہ اپنے ماں باپ کے لیے چاہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ ملے گا۔ اور اگر اپنے لیے تو آپ لڈو چاہیں اور ان کے لیے پتھر چاہیں تو پھر لڈو ملیں گے نہیں آپ کو، ان کے لیے پتھر ہے تو آپ کے لیے پھر آگ ہوگی، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، میں نے ان کا انجام دنیا میں اتنا برا دیکھا ہے اور مسلسل دیکھا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی بدتمیزیوں کے جواب میں دنیا میں بھی راحت عطا فرما دے۔ اچھا یہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں کہ پھر یہ راحت کا عطا فرمانا کہ ماں باپ سے بدتمیزی کی، انہیں چھوڑا ہوا ہے، ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے، یہ اس شخص سے زیادہ برا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سختی میں مبتلا کر دے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جب سختی میں مبتلا ہوگا اس کو اپنی تکلیف کا احساس ہوگا، اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا اس لیے ایسا ہوا، مجھے معاف کر دے، تو معافی کے امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن جس کو راحت اور سکون میں تسلسل حاصل ہو اور ہو وہ بدتمیز قسم کا، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ کبھی توبہ نہیں کر سکے گا اور یہ مرے گا، اس کا انجام اس شخص سے کہیں زیادہ برا ہے کہ اس کو دنیا میں تو راحت ملی لیکن آخرت اس کی برباد ہے، کیونکہ دنیا ہی وہ جگہ تھی جہاں یہ توبہ کر سکتا تھا اور توبہ نہیں کی اور یہ کام اس کا خراب ہوا۔ اس لیے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ اور خصوصاً بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یقیناً ہم بھی ایک انسان ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ بھی ایک انسان ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے کوئی ایسا رویہ ہو، مسلسل کوئی ایسی آزمائش اور تکلیف ہو کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں، لیکن اس پریشانی پر غلبہ پانا، اس تکلیف کو دبا کر رکھنا اور اس کے جواب میں صرف اچھا ہی رد عمل ظاہر کرنا، یہی سعادت مندی کی علامت ہے۔ پھر دوسرے شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ میں اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے ایک عورت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اتنی شدید محبت کہ کوئی مرد جو جیسے کوئی ایک مرد کسی عورت سے کرتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، اس طرح میرے ساتھ معاملہ تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم اس وقت تک مجھ سے اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے حتیٰ کہ مجھے 100 دینار لا کر دو۔ یہ مختلف روایات میں الفاظ ہیں، یہاں پہ عورت کا مطالبہ درج ہے کہ مجھے لا کر دو پیسہ تو پھر میں تمہارے ساتھ برائی کرتی ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ پریشان تھی اور اس نے آ کے اپنی حاجت کا سوال کیا تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ برائی کر لو تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا۔ بہرحال اس کے مطابق اس حدیث کے اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار یعنی سونے کا سکے، 100 دینار اشرفی جس کو کہتے ہیں، وہ لا کر دو تو پھر میں تمہارے ساتھ برائی میں شریک ہو سکتی ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ اس کو جمع کر لیا، پھر اس نے اس عورت کے پاس جب آیا اور بالکل گناہ کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی تو اس نے کہا کہ ڈر اور تم میرے کمارے پن کو زائل نہ کرو، تو پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے صرف اللہ کے لیے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر تجھ کو علم ہے کہ میں نے یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے کیا تو ہمارے لیے غار کا منہ کشادہ کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار کا منہ کھل گیا۔ اب چونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مدح میں ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب اس عورت کا مقصد بھی نیک ہی تھا، وہ کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی کنڈیشن لگائی، وہ باز ہی نہیں آ رہا ہو، بار بار گناہ کے بارے میں کہہ رہا ہوگا تو اس نے کہا اس کو ٹالو کسی طرح، اچھا چلو 100 دینار لے آؤ پھر میں کر لوں گی۔ تو وہ 100 دینار جمع کرنا اس زمانے کے اعتبار سے جیسے آج مطلب کئی کروڑ روپے جمع کرنا تو بہت ہی مشکل اس نے سوچا ہوگا کر لے گا، لیکن وہ بھی اپنے مقصود میں سے بڑا مطلب اس کا دھنی رہا اور اس نے وہ 100 دینار جمع کر ہی لیے۔ اب وہ شرط پوری ہو گئی تو عورت مجبور ہوئی
لیکن اس نے پھر آخر میں یہ کہا کہ اس نے اللہ کا احساس دلایا خوف کا، تو آدمی رک گیا۔ اس سے بھی چند باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن سے مخالف کی طرف قلبی میلان، چاہے مرد کا عورت کی طرف ہو یا عورت کا مرد کی طرف ہو، یہ ایک غیر اختیاری عمل ہوتا ہے، یعنی مطلب دل کا میلان انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس پر جتنی چیز ہماری قدرت و اختیار سے ہٹ کر ہوتی ہے اس میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو میلان ہے اس میں تو گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو اسٹیپس اٹھائے جاتے ہیں وہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہیں، جیسے مسلسل دیکھنا یا گفتگو کرنے کی کوشش کرنا یا دوستیاں کرنا، پھر فحش باتیں کرنا، پھر انسان اس پہ اور زیادہ ناجائز اعمال کے ارتکاب کی طرف بڑھے، یہ پھر ہمارے قدرت و اختیار میں ہے۔ اور جو چیز قدرت و اختیار میں ہے اگر ہم اس ناجائز کام کو کریں گے تو ہماری شرعی لحاظ سے گرفت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عشق وکتم وصبر ثم مات شہیدن، کہ جس کو کسی سے عشق ہو گیا، پھر اس نے اس کو چھپایا، پھر اس پر صبر کیا، پھر وہ اس میں فوت ہو گیا، یعنی اتنا اس پہ عشق کا غلبہ ہوا اور مطلوب حاصل نہ ہوا تو اسی غم میں وہ ہلاک ہو گیا، تو نبی کریم فرماتے ہیں ماتا شہیدن، وہ شہید کی موت مرے گا، وہ گویا کہ شہادت کی حالت میں مرا ہے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی جن سے مخالف کی طرف میلان ہو جائے تو انسان جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح کا پیغام اپنے گھر والوں کو، فیملی کو بتائیں کہ بھئی اس طریقے سے معاملہ ہے، قلبی میلان ہے تو میری شادی فلاں سے کر دی جائے، اور پھر آدمی شادی کے قابل بھی ہو، لڑکا کماتا دھماتا کچھ نہ ہو اور عشق میں بڑے ماہر نکل گئے کہ جی میری شادی کروا دیں، کون اپنی بیٹی ایسے نکمے نکھٹو کو دے گا؟ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اچھا پڑھیں، اپنے آوارہ گرد دوستوں سے جان چھوڑائیں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھا پڑھیں اور ساتھ ساتھ کوئی اچھے ہنر سیکھ لیں۔ آج کل تو آئی ٹی کے بہترین کورسز ہیں، وہ آپ کر لیں تو تاکہ آپ کی ارننگ بہت اچھی ہو، آپ کو ایک سے ایک لڑکی مل سکتی ہے، خوبصورت ترین اچھے خاندان کی بچیوں سے آپ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ کبوتر بازیاں بھی کریں، آپ مختلف سوشل میڈیا کے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنے وقت کا برباد بھی کریں، اسکول اور کالج کے باہر کھڑے ہو کر رنگ بھی اپنے کالے کریں اور گندی حرکتوں میں ملوث رہیں، تو پھر آپ کو وہی ملیں گی کہ جو خواتین ایسی ہی سے آپ کے رابطے ہوں گے جو پہلے ہی چار کو بیوقوف بنا کے بیلنس لے رہی ہوں گی، اور وہ آپ کو بھی بیوقوف بناتے رہیں گی۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اس لیے پازیٹیو اس میں آنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر اس طرح قلبی میلان ہو جائے، جیسے بعض اوقات خاندان میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ بچپن سے ہی پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں، پھر جوانی کے بعد قلبی میلان ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور باقاعدہ نکاح کا معاملہ کیا جائے۔ ویسے رابطے رکھنا، میسیجز کر رہے ہیں جی، کال پر بات کر رہے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے تو شرعی لحاظ سے آپ منگیتر سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ہماری آپس میں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ خود سوچئے، فون پہ جب آدمی بات کرتا ہے، جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی، باقاعدہ نکاح نہیں ہوتا، کون ایک دوسرے کے سامنے کھلتا ہے؟ ہر ایک ریزرو رہتا ہے۔ اگر لڑکا غصیلہ ہے تو جب تک شادی نہیں ہوگی اپنا غصہ ہی ظاہر نہیں کرے گا، نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدزن ہو کے نکاح سے انکار کر دے۔ ملمہ کاری، اپنے اوپر اداکاری طاری کر لینا، اپنے یعنی ظاہر اور باطن کو بالکل بدل لیتے ہیں، باطن کچھ ہے ظاہر کچھ ہے، دھوکہ، فراڈ، یا پھر حکمت آپ کہہ لیجئے کہ چلے اپنے عیوب آدمی ظاہر نہیں کرتا۔ انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہوگی؟ انڈرسٹینڈنگ تو تب پیدا ہوتی کہ یہ شادی کی بات بھی نہ ہوتی، منگنی بھی نہ ہوتی، آپ فیملیز قریب قریب رہتی ہیں تو کئی سال تک مشاہدہ کرتے رہتے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، سلیقہ کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، ان کی عادات و اطوار کیسی ہیں۔ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بہت اچھی فیملی، ہم نے کئی سالوں سے اس کو دیکھا ہے، اب رشتہ کر لیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بات کریں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو؟ یا پھر آپ معاملہ طے کرنے کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے یہ پسند ہے وہ ناپسند ہے، ابھی تو سب چلتا ہے بھائی۔ بیوی کہے گی بھئی میں صبح نہیں اٹھوں گی، ناشتہ نہیں بناؤں گی، تو آپ یعنی منگیتر اگر کہے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں منگنی توڑ رہا ہوں، نہیں، آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کبھی کبھار چل جائے گا، کہ بھئی ناراض نہ کرو بنا۔ پھر جب وہ کرے گی فزیکلی طور پہ شادی کے بعد، پھر دیکھیں
پھر آپ اتنا ہی پیار سے ذرا نظر انداز کر کے بتائیں، سب وہ پیار ویار ہوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت منع کرتی ہے منگیتر سے فون پر گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ دونوں اجنبی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ہمارا بڑا مشاہدہ ہے، عرصہ دراز سے لوگ اپنے مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ منگنی کے بعد بات چیت شروع ہوئی اور پھر وہ کھل گئے، اور یا تو گناہ ہوا ہے اور یا پھر ایسی لڑائیاں ہو گئی آپس میں کہ نکاح تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قلبی میلان تک تو شریعت ہمیں گرفت نہیں کرتی، ہماری گرفت نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بالکل ہماری گرفت ہوگی۔ اس کے بعد اس نے اپنا معافی ضمیر ذکر کر دیا جب، اور گناہ کی دعوت دی عورت کو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تو فلاں سے ایک پاکیزہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور اس میں بعض دیندار بھی ملوث ہوتے ہیں، نہیں میں تو قرآن و حدیث ہی بھیجتا ہوں فلاں سسٹر کو، پہلے سسٹر ہوتی ہے پھر وہ کچھ اور بن جاتی ہے۔ تو شیطان اسی طرح کرتا ہے کہ پہلے مطلب وہ صرف شناسائی پیدا کرواتا ہے، تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد کلوز کرتا ہے، پھر بیچ کے تکلفات کو ختم کرتا ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ پہلے بڑے سیریس باتیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ ہنسی مذاق، اور اس کے بعد خراب قسم کی گفتگو کی طرف لے کر آتا ہے، پھر جذبات میں اشتعال پیدا کرتا ہے اور خواہشات کو بھڑکا دیتا ہے اور انسان گناہ کی دعوت دیتا ہے، یا ایسے ترکیبیں استعمال کرتا ہے کہ سامنے والے کے بھی جذبات جو ہیں وہ بھڑک جائیں اور وہ میری ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر ایسا ہوتا ہے، اور آخر کیا ہے اس کا؟ زنا، یا پھر گرفت ہو جاتی ہے اور پھر وہ قتل و غارت ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، نکاح ختم ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بعض اوقات انوالو ہو جاتی ہیں کسی کے ساتھ، اور وہ شوہر کو پتہ چل گیا، طلاقیں ہو گئیں، نہیں بھی ہوئی تو پھر وہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً ہمارے وہ نوجوان جو کہتے ہیں نہیں میں ایک لمٹ تک جاؤں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، ایک لمٹ تک جاؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لمٹ تک جانے کے سلسلے میں جو آپ کا نفس آپ کا کہنا نہیں مان رہا، آپ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لمٹ پر پہنچنے کے بعد آپ میں کون سی روحانی طاقت آ جائے گی کہ اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے؟ آپ نفس کو بھی دبا لیں گے اور شیطان کو بھی دھکا دے لیں گے۔ یعنی بچپنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ابھی آپ کٹ پتلی بن رہے ہیں ہاتھ میں، آگے جا کے کہاں سے طاقت آ جائے گی؟ اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے میں اپنے آپ کو روک لوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں اس طاقت کا اظہار ذرا ادھر کر کے بتائیں، شروع میں روک کے بتائیں اپنے آپ۔ جب شروع میں آپ نے رک پا رہے، نفس قابو میں نہیں ہے، طبیعتیں قابو میں نہیں ہیں، جذبات قابو میں نہیں ہیں، کیفیات قابو میں نہیں ہیں، آگے جا کے کیسے قابو میں کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات۔ پھر اس نے عورت سے کہا تو اس نے کہا کہ اچھا اتنے دینار لے آؤ تو میں تم سے برائی کر لوں گی۔ تو اس شخص نے 100 دینار جیسے تیسے جمع کر لیے۔ اب اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب آخرت کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے، اس سے قطع نظر میں ایک بات کر رہا ہوں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں بتائیں، حوروں کے بارے میں، اللہ کی رضا، رحمت، میدان معاشر میں عزت، عرش کا سایہ، اچھی موت، قبر میں راحت، قبر کا جنت کے باغ میں سے ایک باغ بننا تذکرہ کیا جائے، کان پر جوں تک نہیں رینگے گی، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ گالی گلوچ سے بچیں گے، نہ حرام کاموں سے بچیں گے۔ نہیں یار بہت مشکل، اندر سے نفس کہتا ہے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، لیکن حرام کام کی طرف بڑھنا ہو تو سارا دن مشغول کر لیں آپ، جتنی مشقت والا کام بتا دیں کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی توبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ کو ایک عورت سے محبت ہو گئی تو آپ ساری رات اس کے ایک دفعہ کھڑے رہے کہ وہ شاید کھڑکی میں آ جائے اور میں دیکھ لوں، ساری رات، اور اتنی یعنی ماہویت کا عالم تھا کہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو بس پھر وہی ان کا لمحہ ہدایت کا تھا، اللہ نے دل پر چوٹ فرمائی، اور آپ نے اپنے آپ سے کہا ہے مبارک کے بیٹے تو ایک عورت کے لیے ساری رات یہاں کھڑا رہا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلا رات گزر گئی، اگر اپنے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا تو کیا کچھ پا لیتا۔ بس اسی ٹائم آپ کا پھر ذہن پلٹ گیا، دل پلٹ گیا، اللہ نے کرم فرمایا اور آپ توبہ کی طرف مائل ہو گئے۔ تو نوجوانوں کو دیکھیں جن سے مخالف کو مائل کرنے کے لیے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے چیٹنگ کے لیے تیار ہیں، رات کے 2:30 بجے کھمبے سے ٹیک لگا کر پیکج کروا کر صبح فجر تک بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی نوجوان کو کہیں کہ جتنی دیر تم 2.5 گھنٹے تم نے یہ بیٹھ کر ایسی الٹی سیدھی گندی اور فحش گفتگو کی ہے، تم تازہ وضو کر کے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھو جس میں زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگیں گے، 6 منٹ لگیں گے،
وہ 6 منٹ اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی کے لیے جو گندی باتیں کر رہی ہے تمہارے آپ کے ساتھ اور آوارہ گردی والے معاملات کر رہی ہے، اس کے لیے آپ 2.5 گھنٹے نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ سارا دن کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نفس و شیطان جب آپ گناہ کرتے ہیں تو مکمل آپ کو تعاون فراہم کرتے ہیں، وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں، تو وہ مشقت آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں 2 رکعت نماز، تازہ وضو 2 رکعت نماز جو 10 منٹ میں بھی نہیں ہوتی اور اللہ کی بارگاہ کی طرف میں پیش کرنا آپ پہ فرض قرار دیا گیا ہے، اس کو کیوں نہیں کر پاتے آپ؟ اور وہ پہاڑ کے برابر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نفس و شیطان اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم کئی گھنٹے نکالیں، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، نعمت عطا فرمائی، چند منٹ بھی نہ نکال سکیں، یہ بہت بری بات ہے۔ تو یہ بھی اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ واقعی غلط کام کے لیے تو ہم بہت وقت نکال لیتے ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑی ہمت ہے، بہت اپنے ساتھ مقابلے کی قوت ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہو، اصل تو تب کارنامہ ہے، اصل کمال تو تب ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کو مغلوب کریں اور شیطان کو دور کریں، اور یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے جو اس بچی نے کیا۔ جیسے میں نے حسن ظن قائم اس کے ساتھ کر کے آپ کو بتایا کہ اس لڑکی نے اگر کہا کہ 100 دینار مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے برائی کر لوں گی، تو وہ اصل میں ٹال مٹول کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ تو خوف خدا رکھنے والی تھی، اسی لیے جب وہ گناہ پہ قادر ہوئے، اگر وہ بری طبیعت کی ہوتی، پیسہ بھی آ رہا تھا، گناہ بھی کر لیتی، لیکن اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے خیالات کی حامل تھی۔ تیسری چیز یہ ہے اس میں سمجھنے والی کہ اگر فریقین میں سے ایک بھی خوف خدا رکھنے والا ہو تو بعد وقت اس کا اثر دوسرے پر بھی پہنچتا ہے اور وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔